السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو ہم کر رہے ہیں حروف مدہ۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ پورے قرآن مجید میں 3 حروف لمبے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یا پھر کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ تو ہم نے پہلے اصل میں ہم نے زیر زبر پیش کو لمبا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ زبر کو لمبا کرنے کے لیے خالی الف ساتھ لگائیں گے، با زبر الف، تا زبر الف، ثا زبر الف، تو یہ الف مدہ بن جائے گا اور 2 حرکات لمبا ہو جائے گا۔ پھر ہم نے پڑھا واو مدہ، جزم والی واو اور پیچھے پیش کو کیسے لمبا کریں گے؟ جزم والی واو لگا کے، با پیش واو، تا پیش واو، ثا پیش واو، جیم پیش واو۔ تو ہر پیش کے ساتھ ہم نے جزم والی واو لگائی تو 2 حرکات ہم نے لمبا کیا۔ اب ہم تیسرا کریں گے، تیسرا حصہ اس کا یا مدہ۔ اب دیکھیں جزم والی یا اور پیچھے کسی بھی حرف پہ زیر ہوگی تو وہ یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ پہلے ہم نے زبر کو لمبا کیا الف لگا کے، پیش کو لمبا کیا جزم والی واو لگا کے۔ اب ہم زیر کو کیسے لمبا کریں گے؟ یہ پڑھیں، با زیر بی۔ اب اس کو تو لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ زیر ہے، زیر زبر پہ ذرا بھی لمبی نہیں ہوتی۔ با کھڑی زیر بی، اب کھڑی زیر تھی، ہم نے 2 حرکات لمبا کیا، با زیر یا بی۔ اب دیکھیں جزم والی یا پیچھے زیر، ہم نے ہر زیر کے ساتھ جزم والی یا لگانی ہے تو 2 حرکات ہمارے یہ لمبے ہو جائیں گے، تو یہ یا مدہ بن جائے گا اور 2 حرکات ہم لمبا پڑھیں گے، با زیر یا بی، با زیر یا بی، تا زیر یا تی، ثا زیر یا ثی۔ اب سا کو نرم پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے امید ہے بہت اچھی اس کی پریکٹس کر لی ہوگی، لیکن کیونکہ مجھے بار بار بتانا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلی دفعہ سن رہا ہو تو اسے بھی سمجھ آ جائے کہ یہ نرم حرف ہے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ ثا زیر یا ثی، جیم زیر یا جی، ہا زیر یا ہی۔ اب جو حرف جیسے ہیں موٹے حروف حلقی، نرم، سیٹی والے، ان کو زیر کے ساتھ بھی آپ نے یا مدہ کے ساتھ بھی ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ہا زیر یا ہی، خو زیر یا خی، خی۔ اب خو موٹا ہے تو موٹا ہی ہوگا، لیکن جو حروف موٹے ہیں وہ زبر اور پیش کے ساتھ تو موٹے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن زیر کے ساتھ وہ اتنی ان کی موٹائی نہیں رہتی۔ دال زیر یا دی، دال زیر یا دی، زال زیر یا زی، زال نرم پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، جزم والی یا پیچھے زیر، تو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ رو زیر یا ری، زا زیر یا زی، سین زیر یا سی، شین زیر یا شی، صاد زیر یا سی، سی۔ یہ موٹا حرف ہے تو صاد موٹا ہی پڑھیں گے۔ ضاد زیر یا دی، تو زیر یا تی، تی۔ اب تی نہیں پڑھیں گے، تی پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا، اس کو موٹا پڑھیں گے، تو زیر یا تی، زو زیر یا زی، زو زیر یا زی۔ زو موٹا بھی پڑھیں گے، نرم بھی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ عین زیر یا عی،
عین زیر یا عی، غین زیر یا غی، غین موٹا ہے، موٹا ہی پڑھیں گے، غی، فا زیر یا فی، قوف زیر یا قی، قوف موٹا پڑھیں گے، قی، اور یہ ہے کی، قی کی، کاف زیر یا کی، لام زیر یا لی، میم زیر یا می، نون زیر یا نی، واو زیر یا وی، ہا زیر یا ہی، حمزہ زیر یا ای، حمزہ زیر یا ای، یا زیر یا یی۔ اب دیکھیں یہ یائے مدہ ہے، یہ زیر ہے، اور زیر کو ہم نے کیسے لمبا کیا ہے؟ جزم والی یا لگا کے، جزم والی یا پیچھے زیر، جزم والی یا پیچھے زیر۔ دیکھیں ساری جو تختی ہے اس میں جزم والی یا ہے، ٹھیک ہے، جزم والی یا پیچھے، دیکھیں جو بھی حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ جزم والی یا پیچھے کسی بھی حرف پہ زیر ہو تو وہ یائے مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے، بی، تی، ثی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، شی، دی، تی، ذی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای، یی۔ اب آپ نے یاد کیا رکھنا ہے؟ جزم والی یا اور پیچھے زیر، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ، یہ 3 حروف ہیں جو لمبے ہوتے ہیں۔ الف مدہ جو ہے خالی الف، پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہے اور اسے 2 حرکات لمبا کریں گے۔ جزم والی واو پیچھے کسی بھی حرف پہ پیش ہوگی تو وہ واو مدہ ہے اور اسے 2 حرکات لمبا کریں گے۔ اب ہے یائے مدہ، جزم والی یا پیچھے کسی بھی حرف پہ زیر ہوگی تو وہ یائے مدہ ہے اور اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔